آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا تیسرا مرحلہ پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع کے 4 حلقوں میں پولنگ جاری 4 لاکھ سے زائد ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے 4 حلقوں میں 82 امیدوار مد مقابل پی پی نون لیگ اور آئی پی پی میں کانٹے کا مقابلہ آزاد کشمیر کے 2 سابق وزرائے اعظم بھی میدان میں 1989 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ایران کے خلاف جنگ ہار چکے ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا جنگ سے واشنگٹن کمزور، تہران مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ مزید کہا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک خراب معاہدے کی بھی حمایت کروں گا، جبکہ جنگ جاری رکھنے کے لیے مزید فنڈز فراہم کرنے کی مخالفت کروں گا۔ برطانیہ میں گرمی کی 5ویں لہر 2 دہائیوں بعد درجہ حرارت 35 تک جا پہنچا۔ لندن، ایسٹ ویسٹ مڈ لینڈز، یارکشائر اور ہیمبرگ کے لیے الرٹ جاری۔ شدید گرمی اور خشک سالی کے سبب جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ چین میں سمندری طوفان ڈولفن نے تباہی مچا دی، 10 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ جاپان کے بعد سمندری طوفان کے باعث پورے مشرقی چین میں آمد و رفت کا نظام شدید متاثر ہوا اور صرف شنگھائی میں 1400 پروازیں منسوخ۔ شانجونگ، ہینان، ہوبے، آنہوئی، جیانگسو اور زیجیانگ جیانگ کے صوبوں سمیت شنگھائی میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، متعدد اہم سیاحتی مقامات بند۔ اور کیریبین جزیرے کا تاریخی آتش فشاں ماؤنٹ پہلے ایک بار پھر پھٹ پڑا، دھوئیں کے بادل آسمان تک بلند، گہرا نارنجی مادہ پانی کی طرح بہنے لگا، ہر طرف آگ ہی آگ۔ ماہرین نے نگرانی سخت کر دی، راکھ اور زہریلی گیسوں کے بادل شمالی مارٹن کو متاثر کر سکتے ہیں، جبکہ فضا میں پھیلنے والی راکھ سے کیریبین کے فضائی سفر میں بھی خلل پڑنے کا خدشہ۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کا نیا بم گرنے کو ہے تیار۔ بجلی صارفین کے لیے بڑا ریلیف ختم ہونے کی خبر آ گئی۔ بجلی کے 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ کمی کے سہمائی ایڈجسٹمنٹ ریلیف کی مدت رواں ماہ ختم ہو جائے گی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کو جنوری سے مارچ 2026 کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 67 ارب 17 کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف مل رہا تھا۔ جون 2026 سے جاری اس ایڈجسٹمنٹ کی 3 ماہ کی مدت رواں ماہ اگست میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد اپریل تا جون 2026 کے ایڈجسٹمنٹ اگلے ماہ سے لاگو ہونے کا امکان ہے۔ اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا میں درخواست جمع کرائی ہے کہ بجلی صارفین پر 23 ارب روپے سے زائد کا بوجھ منتقل کیا جائے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے بیشتر علاقوں میں صبح 7 بجے سے بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی سپلائی بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن صادق آباد، شمس آباد میں بجلی 3 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ صادق آباد، کمرشل مارکیٹ، اصغر مال، فیض آباد اور دوسری مختلف علاقوں میں بھی بجلی کی سپلائی اس وقت تک معطل ہے، جہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں بجلی سپلائی معطل ہونے سے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی سپلائی بھی بند ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ٹرانسمیشن لائنوں کی مرمت اور تعمیراتی کام ہو رہا ہے، یہ کہا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ افغانستان اور بھارت اور پاکستان کے خلاف ڈرون کے عزائم پر ایک تحقیقاتی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے، جہاں پر عزائم پر ایک تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان کو فراہم کیے گئے بھارتی ساختہ ڈرونز محدود صلاحیت کے حامل ہیں، جبکہ پاکستان کے مربوط دفاعی نظام نے ان خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت ثابت کی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں افغان طالبان کی سرپرستی میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں، جبکہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو مبینہ طور پر افغان طالبان کی حمایت اور بھارت کی مالی معاونت حاصل ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جون 2026 میں پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے والا ایک UAS ڈرون پاکستانی دفاعی نظام نے فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق جون سے جولائی کے دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 9 ڈرون حملے کیے گئے، جبکہ برآمد ہونے والے ڈرونز کی رینج 50 سے 270 کلومیٹر تک بتائی گئی اور یہ 5 کلو گرام تک وزنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں ان ڈرونز کو تکنیکی اعتبار سے محدود صلاحیت کا حامل قرار دیا گیا۔
जबकि दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास सॉफ्ट किल और हार्ड किल समेत जदीद इंसदाद ड्रोन सलाहियतें भी मौजूद हैं। अहम खबर आपको दे रही हैं, अफगानिस्तान और भारत के मुबैना गठजोड़ और पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमलों के अज़ाइम पर एक तहकीकाती रिपोर्ट में अहम दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान को फराहम किए गए भारतीय साख्ता ड्रोन्स महदूद सलाहियत के हामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के मरबूत दिफाई निज़ाम ने इन खतरात से निमटने की सलाहियत साबित की है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं, जबकि TTP और BLA को मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की हिमायत और भारत की माली मुआवनत हासिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला एक UAS ड्रोन पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने फिजा में ही नाकारा बना दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जून से जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 9 ड्रोन हमले किए गए, जबकि बरामद होने वाले ड्रोन्स की रेंज 50 से 270 किलोमीटर तक बताई गई और ये 5 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में इन ड्रोन्स को तकनीकी एतबार से महदूद सलाहियत का हामिल करार दिया गया, जबकि दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास सॉफ्ट किल और हार्ड किल समेत जदीद इंसदाद ड्रोन सलाहियतें भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान और भारत के गठजोड़ और पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमलों पर एक तहकीकाती रिपोर्ट में अहम दावे सामने आए हैं। उन दावों से आपको अपडेट कर रही हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान को फराहम किए गए भारतीय साख्ता ड्रोन्स महदूद सलाहियत के हामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के मरबूत दिफाई निज़ाम ने इन खतरात से निमटने की सलाहियत साबित की है।